الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وقادة التقى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وقال تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس حج المبرور جزاؤه إلا الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین و بزرگان محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بحیثیت مسلمان ہونے کے اور مومن ہونے کے ہم کو بہت سے احکامات کا پابند بنایا ہے. ان احکامات میں الگ الگ درجات ہیں، الگ الگ رتبے ہیں. بعض کو بہت زیادہ اہمیت ہے، بعض کو اس سے کچھ کم اہمیت ہے اور بعض کو اس سے کچھ کم اہمیت ہے. اسی کو کچھ فقہا کی اصطلاح میں فرائض، واجبات اور سنن مؤکدہ، سنن غیر مؤکدہ، مستحب اور مباح، نفل وغیرہ کہا جاتا ہے، اور بعضوں کو ارکان اور شعائر کہا جاتا ہے. من جملہ ان تمام احکامات کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو بہت زیادہ اہمیت کا حامل بنایا ہے، ایمان ہے، کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی، آپ کی عبدیت کی گواہی ہے کہ یہ اسلام کے بنیادوں میں کی ایک بنیادی اور اہمیت کے حامل ایک رکن کی حیثیت رکھتا ہے. ایمان اور توحید کے بعد، رسالت کے بعد نماز کا نمبر آتا ہے کہ یہ بھی فرائض میں کہ اہم فرض ہے. صرف فرض ہی نہیں ہے بلکہ ارکان اسلام میں اس کا شمار کیا گیا ہے. نمبر 3 پر روزے کا نمبر آتا ہے، اس کا حکم آیا ہے، اور یہ بھی ارکان اسلام میں کا ایک اہم رکن ہے. ایمان، نماز، روزہ اور نمبر 4 پر زکوٰۃ، کہ زکوٰۃ بھی
اسلام اور ایمان کے اندر بہت اہمیت کا حامل ہے، بہت اہمیت کی حامل ہے اور اس کا درجہ بھی بڑا ہے۔ اور نمبر 5 کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو ارکان اسلام میں داخل فرمایا ہے اور جس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے، اس کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے، وہ حج ہے۔ اس کا ذکر قرآن مجید کے اندر بھی جگہ جگہ پر ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لانا ہر بندے کے اوپر ضروری ہے، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ بنگلے میں رہنے والا ہو، چاہے وہ جھوپڑی میں رہنے والا ہو، چاہے وہ شہر میں رہنے والا ہو، چاہے وہ دیہات میں رہنے والا ہو۔ اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، اس سے کسی کو مفر نہیں ہے۔ اس لیے ایمان کا نمبر سب سے پہلے رکھا گیا کہ اس کا تعلق ہر بندے کے ساتھ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے بندے ایسے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان نہیں رکھتے ہیں، اس کے رسول کی رسالت کو نہیں مانتے ہیں، وہ اپنی سزا دنیا اور آخرت کے اندر ضرور بھگتیں گے۔ لیکن جو سب سے پہلے اللہ کا ہونا چاہتا ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یکتائی کا کلمہ پڑھنا پڑے گا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا پڑے گا۔ توحید اور رسالت ایمان والے کے اوپر سب سے پہلے فرض ہو جاتا ہے۔ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب اس کے بعد نماز کا نمبر ہے۔ نماز کا نمبر بھی اسی لیے ہے کہ نماز کے اندر بھی زیادہ چھوٹ چھاٹ نہیں رکھی گئی ہے، چاہے وہ امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے وہ شہری ہو، چاہے وہ دیہاتی ہو، چاہے وہ مسافر ہو، چاہے وہ مقیم ہو، چاہے وہ بیمار ہو، اس کے اوپر نماز فرض ہو جاتی ہے۔ اس لیے نماز کا نمبر دوسرے پر رکھا گیا ہے۔ اگر بیمار ہے تو پھر اگر وہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا ہے تو لیٹ کر پڑھے، اگر ہاتھوں کو حرکت نہیں دے سکتا ہے تو اشاروں سے پڑھے، اگر وہ وضو کر کے نہیں پڑھ سکتا ہے تو تیمم کر کے پڑھے، اگر اس کو قبلہ کی سمت معلوم نہیں ہے تو غور و فکر کر کے جس طرف بھی اس کا دل کرے کہ ادھر قبلہ ہوگا ادھر پڑھ لے۔ تو بہرحال نماز بھی بہت اہم ہے اور اس کا تعلق بھی ہر ایمان والے کے ساتھ، ایمان لانے کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 پر روزہ ہے کہ روزے کا تعلق بھی ہر ایمان والے عاقل، عقل مند اور بالغ کے اوپر، جبکہ وہ اپنے گھر کے اوپر ہے، مسافر نہیں ہے، تو اس کے اوپر روزے کا حکم یہ لگ جاتا ہے۔ اس وجہ سے روزے کا نمبر بھی تیسرا رکھا گیا ہے کہ اس کا تعلق بھی اکثر ایمان والوں کے ساتھ فوراً ہی ہو جاتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا ہے، اب ایمان والا جب ایمان لے آیا ہے اور اس کے اندر ایمان ہے تو اب اس کے اوپر روزہ بھی ہے۔ اس کے الگ الگ احکامات ہیں، لیکن جیسا جس شریعت کے جس امر کا جس ایمان والے کے ساتھ جتنا گہرا تعلق ہے، اس طور پر اس کے اندر نمبر کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ پھر زکوٰۃ کا نمبر آتا ہے کہ یہ بھی ہر انسان کے اوپر فرض نہیں ہے، اس لیے کہ جو آدمی صاحب نصاب ہے سال میں 1 مرتبہ ہے، روزہ بھی سال میں 1 مرتبہ ہے، جبکہ توحید یا انسان کے ساتھ ہر وقت لگی رہتی ہے، جبکہ اللہ کو ایک ماننا بندے کے ساتھ ہر وقت لگا رہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا ہر وقت لگا رہتا ہے، نماز دن میں 5 مرتبہ ہے، لیکن روزہ یہ سال میں 1 مرتبہ ہے، اس لیے اس کا نمبر 3 پر ہے۔ اور اس کے بعد زکوٰۃ کہ یہ بھی ہر بندے کے ساتھ متعلق نہیں ہے، جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب حیثیت بنایا ہے، اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، اور وہ بھی سال میں 1 مرتبہ ہے۔ اور نمبر 5 پر جو حکم آتا ہے، اس کے اوپر آج روشنی ڈالنی ہے اور اس کے اوپر آج گفتگو ہونی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے صحیح باتیں بیان کرنے کی، آپ تمام حضرات کو بغور سننے کی اور پوری امت کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ زکوٰۃ کا حکم
ایمان والوں میں سے اکثر کے ساتھ بھی ہوتا ہے یا آدھے لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے یا 1/4 لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، لیکن بیت اللہ شریف کا جو حج جس کو 5ویں نمبر پر رکھا گیا ہے وہ زندگی میں 1 مرتبہ، فرض حج 1 مرتبہ ہے، باقی جو کوئی بندہ حج 2ری مرتبہ 3ری مرتبہ 4تھی مرتبہ کرتا ہے وہ نفل حج ہوتا ہے۔ حج فرض صرف 1 مرتبہ ہو جاتا ہے، اور اس کا ادا کرنا کتنا اہم ہے، اور اس کے اوپر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اجر و ثواب بیان فرمائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ارکان میں کا اس رکن کو کتنی اہمیت عطا فرمائی ہے، یہ میں آپ حضرات کے سامنے آج بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر اپنی توحید رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا حکم فرمایا ہے، وہاں فرما دیا آمنوا باللہ و رسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول کے اوپر ایمان لاؤ۔ اس کا انداز کچھ الگ ہے، آمنوا باللہ و رسولہ، آمنوا باللہ و رسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ نماز کا حکم ہوا، اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک وقت مقررہ کے اوپر ایمان والوں کے اوپر نماز فرض کی گئی ہے۔ یعنی اس کو جس انداز میں بیان کیا ہے میں آپ کو وہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ توحید اور رسالت کی کا اقرار کرانے کا انداز، نماز کی فرضیت کا انداز اور ان نماز کی فرضیت کو بتلانے کا انداز، اور جب زکوٰۃ کا حکم آتا ہے، جب روزے کا حکم آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات، جب زکوٰۃ کا حکم آتا ہے تو فرماتے ہیں کہ آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہیں تقویٰ مل جائے۔ چند دن ہے، 1 مہینہ ہے، 29 کا ہوتا ہے، 30 کا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کا حکم، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ لیکن جب نمبر آتا ہے حج کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی فرضیت کو ایک عجیب و غریب انداز کے اندر بیان فرماتے ہیں۔ اس کی ابتدا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ دی ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، آمنوا باللہ ورسولہ پر غور کرو، ایمان لاؤ اللہ کے اوپر اور رسول کے اوپر۔ نماز اقیموا الصلاۃ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کے ذریعے فرض فرماتا ہے، اور اس کا انداز یہ ہے کہ بے شک نماز وقت مقررہ پر ایمان والوں پر فرض ہے۔ جب وہ روزے کو فرض کرتا ہے تو اس کا انداز جدا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ جب وہ زکوٰۃ کا حکم کرتا ہے تو اس کا انداز بھی جدا ہے، وَآتُوا الزَّکَاۃَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ ادا کرو، وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادہ، کٹائی کے دن، فصلوں کی کٹائی کے دن اس کا حقوق کو ادا کرو۔ یہ سب انداز جدا جدا ہے، لیکن جب حج کی فرضیت کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں تو اپنے نام کے ساتھ حج کو جوڑ دیتے ہیں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے ہیں۔ دماغ کی بتی جلاؤ، اپنے دماغ کو روشن کرو، ذرا سوچو، ذرا کھول کر کے سوچو، ذرا غور و فکر کر کے سوچو، ذرا اپنے دماغ کو کشادہ کر کے سوچو، کہاں جا رہے ہو؟ قال اللہ، اس حکم کی طرف جا رہے ہیں جس کو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اگر راستے میں مصیبت آتی ہے تو مصیبت کی پرواہ نہ کرو، یہ سوچو وللہ، اللہ کے لیے جا رہا ہوں، اللہ کے بلاوے پر جا رہا ہوں، اللہ کے گھر پر جا رہا ہوں، اللہ کا مہمان ہو کر کے جا رہا ہوں، اس لیے کہ اللہ جب تک نہیں بلاتا آدمی نہیں جا سکتا۔ تو وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا،
کس کے اوپر حج فرض ہے؟ ہر ایک آدمی کے اوپر تو فرض نہیں ہے، ہر وقت تو روزانہ تو فرض نہیں ہے، ہر مہینے تو فرض نہیں ہے، ہر سال تو فرض نہیں ہے، زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ اس لیے اس کا نمبر حدیث کے اندر 5ویں نمبر پر ارکان اسلام میں رکھا گیا ہے۔ لیکن جب اس کی فرضیت کو بیان کیا تو اس کی اہمیت کی، اس کی عظمت کا، اس کے مقام اور مرتبے کا اندازہ لگانے کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اس حکم کو جاری فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اور اللہ ہی کے لیے لوگوں کے اوپر، عَلَى الْمُؤْمِنِينَ نہیں فرمایا۔ لیکن یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ کافروں کے اوپر بھی حج ہے، اس لیے کہ جو اللہ کے منکر ہے وہ اللہ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں، جو اللہ کے منکر ہے اس کا داخلہ اللہ کے گھر میں منع ہے، اور قرآن نے منع فرما دیا ہے۔ علی الناس تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شفقت کے ساتھ اور رحمت کے ساتھ بیان فرما دیا ہے کہ آؤ اے لوگوں جو میرا انکار کرتے ہیں، جو میرے رسول کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، تمہیں بھی میں مخاطب بنا کر کے کہتا ہوں، تمہارے ساتھ بھی میری محبت کا معاملہ ہے، تمہارے ساتھ بھی میری شفقت کا معاملہ ہے، بشرطے کہ اگر تم میرے گھر پر آنا چاہتے ہو تو شرط یہ ہے کہ تم میرے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے دائرے کے اندر آ جاؤ۔ پہلے میری اللہ، میری توحید کا اقرار کر لو اور میرے رسول کی رسالت کا اقرار کر لو، پھر تم بھی آ جاؤ، میرے مہمان بنانے کو میں تیار ہوں، ایمان والے بن کر کے آ جاؤ۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کے گھر کا ارادہ حج کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے گھر کو جانا، اور خاص مخصوص دنوں کے اندر جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کر دیا۔ فرض کس کے اوپر ہے؟ حج کے دنوں کے اندر اتنا مال ہے کہ اپنے ذمے جن لوگوں کا نفقہ ہے، جن لوگوں کو کھلانا اپنے اوپر ضروری ہے، ان کے کھانے پینے کا انتظام بھی کر سکتا ہو اور اپنے سفر کا انتظام بھی کر سکتا ہو، سفر بھی امن والا ہو، دشمن کا کوئی خوف نہ ہو، اور جب تک حج کے سفر سے واپس نہیں آ جاتا ہے تب تک کا خرچہ اپنے گھر کا، اپنے سفر کا، اپنی قیام کا اٹھانے کے اوپر قادر ہو، ایسے بندے کے اوپر حج کے دنوں میں اتنا مال ہے تو حج فرض ہو جاتا ہے۔ آج کل حج کے فارم بھرے جاتے ہیں، ان دنوں کے اندر اگر اتنا مال ہے تو یہی بہتر ہے کہ آدمی اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے حج کے فارم بھرنے کے دنوں کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہمان بننے کا ارادہ کر کے، ہمت کر کے پہلی فرصت کے اندر اگر اتنا مال اللہ نے دیا ہے تو فارم بھر لے اور ارادہ کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی ارشاد فرماتا ہے، تابع الحج والعمرہ، حج اور عمرہ کو لگاتار کرتے رہو، اس کا چکر چلاتے رہو، کبھی حج پر چلے گئے، کبھی عمرے پر چلے گئے، کبھی حج پر چلے گئے، کبھی عمرے پر چلے گئے، لگاتار کرتے رہو، لگاتار کرتے رہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ ایک ہی مرتبہ حج کیا، لیکن ایک ہی مرتبہ حج کیوں کیا؟ اس کی بھی وضاحت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سن ہجری 8 کے اندر حج فرض ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 8 ہجری کے اندر حج فرض ہوا تو اس سے پہلے جو لوگوں نے حج کی تاریخیں بنا رکھی تھی اس میں خلط ملط کر دیا تھا، ان کی تاریخوں کے اندر گڑبڑ کر دی تھی، اس لیے کہ حج تو اس وقت کے مشرکین مکہ بھی کرتے تھے، اگرچہ اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لائے تھے، ان کا دین مقرر تھا، لیکن وہ تاریخیں بدل دیتے تھے، کبھی مہینے کے اندر دن گھٹا دیتے تھے، کبھی مہینے کے اندر دن بڑھا دیتے تھے، جیسے کہ آج کل کچھ لوگ کرتے ہیں، گجراتی مہینے کے اندر کبھی ایک مہینہ زیادہ کر دیتے ہیں، تو اس سے تاریخ گڑبڑ ہو گئی، یعنی جو حج کے دن تم لوگ حج کر رہے ہو حج کا دن ہی نہیں ہے، تو وہ پہلا مہینہ تو گڑبڑی کے اندر گزر گیا، لیکن جب اگلا مہینہ آیا تو وہ ٹھیک تاریخ کے اوپر حج کا مہینہ آیا اگلے سال میں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی مرتبہ یہ موقع میسر آیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک ہی مرتبہ حج کیا۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے اس کی سنت کے مطابق نبوت کے ظاہر کرنے سے پہلے
ہر سال حج کیا کرتے تھے۔ نبوت جب آپ کو نہیں ملی تھی اور آپ کی نبوت جب ظاہر نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے جو مشرکین مکہ حج کرتے تھے، اس سے پہلے ہزاروں کی تعداد میں لوگ حج کرتے تھے، اس کا نام حج تھا۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ وہ حج الگ طریقے کا تھا، اس کا طور و طریق الگ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رسم و رواج تو نہیں کرتے تھے، لوگ اس رسم و رواج کے ساتھ حج کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اپنے خاص طریقے سے حج کرتے تھے۔ کب؟ نبوت ملنے سے پہلے۔ باقی نبوت ملنے کے بعد آپ کو ایک ہی سال موقع میسر آیا، کیونکہ 8 ہجری کے اندر حج فرض ہوا، اور پہلا سال تاریخ کی گڑبڑی میں گزر گیا، اور دوسرے سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ساتھ میں لیا۔ اس کا ذکر بھی انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر حج کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے حج کیا اور اس میں کسی طرح کی کوئی فحش بات نہیں کی، اپنی بیوی کے ساتھ بھی وہ بات کرنا جو گھر پر کرتے ہیں، یعنی صحبت وغیرہ کی بات کرنا، اپنی بیوی کو اشارے کے اندر بھی اس طرح کی بات کرنا، جب حج کا احرام باندھ لیا ہے منع ہو گئے ہیں۔ تو اس نے کوئی فحش بات نہیں کی، اس نے کوئی حکم عدولی نہیں کی، یعنی کسی طرح کا کوئی غلط کام نہیں کیا۔ جب اس طور پر اس نے حج کر لیا، رجع کا ولدت ہو امہ، جب وہ حج سے لوٹتا ہے تو ایسے لوٹتا ہے جیسے آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اپنی ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا ایسے لوٹتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ماں کی پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے کے سر پر کوئی گناہ نہیں ہے، ایسے جو حج کر کے واپس آتا ہے اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں رہتا ہے۔ اب علماء نے فرمایا کہ دوسرے کے حق مار گیا وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ بھائی وہ معاف نہیں ہوتے، وہ حق تو لوٹانے پڑیں گے، اور بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن بھائی دوسرے لوگوں کے حقوق ادا کر دینے چاہیے، کیا پتہ کہ اللہ پاک آخرت میں اس کے بارے میں سوال کر لے، اور ہم اس بھرم میں رہ جائے کہ ہم نے تو حج کر لیا ہے، سب کے معاف ہو گئے ہیں، اس بھرم میں رہ جائے اور وہاں ہم سے مطالبہ ہو جائے تو پھر حج کا ثواب ان کو دینا پڑ جائے گا۔ اس لیے حج بھی کریں اور لوگوں کے حقوق بھی ادا کر دے رہے۔ لوگوں کے حقوق ادا کرنے کے بعد حج کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حج سے ایسا لوٹائے گا جیسا کہ آج اپنی ماں کے پیٹ سے آیا ہے۔ بہرحال حج کے بہت سارے فضائل ہیں، وہاں پر حج نہ کرنے کے اوپر وعید بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے اور وہ حج نہیں کرتا تو وہ اس کے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، چاہے تو وہ یہودی ہو کر کے مرے، چاہے تو وہ نصرانی ہو کر کے مرے۔ حج فرض ہو گیا ہے لیکن حج کو جاتا نہیں ہے، بچوں کی شادیوں میں اڑا رہا ہے جو فرض نہیں ہے۔ بچے کی شادی کرنا تو ٹھیک ہے، ضروری ہے، لیکن اس کے اندر جو پیسے اڑا رہا ہے وہ ضروری تو نہیں ہے، وہ تو فضول خرچی ہے۔ اس کے علاوہ اور دوسرے مکانات کی تعمیر کے اندر حد سے زیادہ لگا رہا ہے۔ حج کے دنوں میں پیسے پڑے ہیں لیکن دماغ میں چکر چلتا ہے کہ 2 منزلے کا بنگلہ بنانا ہے، 2 منزلے کا بنگلہ بنانا، اس کے اندر 50 لاکھ روپے ڈالنا تیرے اوپر فرض تو نہیں ہے، وہ تو فضول خرچی کے اندر آ رہا ہے، اس کا تو حساب دینا پڑے گا۔ ادھر حج کا مہینہ گزر رہا ہے، حج کے فارم کی تاریخ گزر رہی ہے، تیرے اوپر حج فرض ہو گیا ہے تو پہلے حج کی سوچ لے۔ ہاں بچے کے لیے انتظام بھی کر لیکن اس کی ضرورت کا انتظام کر دے، فضول خرچی مت کر، اور حج کو بھی مد نظر رکھ کے اس کا حساب کتاب بھی تیرے پاس سے لیا جائے گا کیونکہ تیرے اوپر حج فرض ہو گیا ہے۔ اور اگر نہیں کرے گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چاہے تو وہ یہودی ہو کر کے مرے اور چاہے تو وہ نصرانی عیسائی ہو کر کے مرے، کوئی پرواہ نہیں۔ اتنی بھیانک وعید سننے کے باوجود بھی آدمی اگر حج فرض ہونے کے بعد حج نہیں کرتا ہے
تو وہ اللہ کے سامنے استغفار کرے، توبہ کرے کہ اللہ میرے دل کو نرم کر دے، میرا دل کتنا سخت ہو گیا ہے کہ مجھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہودی اور نصرانی ہو کر مرنے کی بات فرما رہے ہیں، اس طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی جتلا رہے ہیں، اللہ کا حبیب اللہ کا رسول اس طور پر غضبناک ہیں، غصے میں ہیں، اور بات بھی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ جیسے ہم نماز کو فرض سمجھتے ہیں، اس کی ادائیگی کی ہم فکر کرتے ہیں،